مجھے مطلب فخر ہے کہ میرا لیڈر کوئی چرس کا نشہ ہی نہیں ہے. مجھے فخر میرا لیڈر بنگ کا نشہ ہی نہیں ہے. میرا لیڈر گردے کا نشہ ہی نہیں ہے. میرا لیڈر کوکین کا نشہ ہی نہیں ہے. میرا لیڈر فساد کا نشہ ہی نہیں ہے. میرا لیڈر انا کا نشہ ہی نہیں ہے. میرا لیڈر پھرا گوگی کا نشہ ہی نہیں ہے. میرا لیڈر گڑی چوری کا نشہ ہی نہیں ہے. میرا لیڈر عزتوں کے چوری کا نشہ ہی نہیں ہے. اب میرے لیڈر پہ وہ الزامات نہ لگائیں. جتنے الزامات آپ کے اوپر ہیں. بات یہ ہونی چاہیے کہ کول آف ٹرین میں تضاد نہیں. جب آپ بات کرتے ہیں کوئی کول دیتے ہیں اس کے اوپر آپ نے اس کو ثابت بھی کرنا. تو فضل اللہ صاحب نے 2 دن پہلے تقریر کی. بہت ہی نازیبا الفاظ کا استعمال ہماری پیپلز پارٹی. کیونکہ ہم نے کبھی اس طرح کے الفاظ ابھی تک استعمال نہیں کیے, لیکن میرے سیاسی قیادت کے اوپر بہت زیادہ بد زبانی جو نہیں ہونی چاہیے تھی ہوئی ہے. وہ بھی شاید اتنا بڑا مسئلہ نہ ہوتا میرے لیے. تو جو قرارداد مسترد ہوئی اس ایوان سے, اسی ایوان سے, ابھی آپ کے سامنے مولوی صاحب نے بھی ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر جتنی تقریر کی, یا ہمارے نذیر صاحب نے کی, یا ہمارے زکریا صاحب کریں گے, میں جب آپ تقریریں کرتے ہیں تو اس کو ان تقریروں کو مین کریں, ان کو معنی دیتے. اب معنی نہیں دیتے. اس ایوان سے, جس ایوان میں ہم بیٹھے ہیں, اس شخصیت کے اوپر ذوالفقار علی بھٹو گلگت بلتستان کی حد تک جب ہم اس کو لیتے ہیں اس گلگت بلتستان کے اوپر, تو اس کو لوگ پولیٹیکلی نہیں لیتے, سیاسی طور پہ نہیں لیا جاتا ہے. بھٹو صاحب کو سیاسی طور پہ نہیں لیا جاتا. بھٹو صاحب کو گلگت بلتستان کے لوگ اپنے محسن کے طور پہ, اس نے سیاسی ایکٹیویٹیز کم کیے, اس خطے کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ کی, جو کچھ ریفارمز کیے ہیں, یا گلگت بلتستان کے اندر جو سسٹم چل رہا تھا بھٹو صاحب کے آنے سے پہلے, یہاں پہ راجگی کا نظام تھا, یہاں پہ کاروبار کا نظام تھا, یہاں پر ایف سی آر کا نظام تھا, یہاں پر پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہی نہیں تھی, سیاسی نظام ہی نہیں تھا. آپ پولیٹیکل ایجنٹ کے ساتھ کی حد تک محدود تھے. آپ کی جمہوریت کی بنیاد رکھی تھی آپ کا محسن, جمہوریت کی بنیاد. ایف سی آر کا خاتمہ کر کے پورا رنگڑ آپ کا کونسل کا جو نظام آیا تھا سیاسی طور پہ الیکشن کا, وہ وہاں سے شروع ہوا. اب وہاں سے ایف سی آر کا خاتمے کے بعد سبسڈیز تو آج تک چل رہی ہے. آج بھی آپ اس کو پورا نہیں کر پا رہے سبسڈی کو جو ذوالفقار علی بھٹو نے 70s میں دیا. اس کا قضیے کو آج تک حل نہیں کر سکتے. آج وہ سبسڈی وہ تو نہیں ہے شہید, لیکن اس کی دی ہوئی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں. وہ ریزولوشن یہاں پہ مسترد ہوئی اس ایوان سے, اور یہ تاریخ کا حصہ رہے گی. میں پھر سلام پیش کروں گا اپنے ان بھائیوں کو جو حکومت کے بینچز کے اوپر تھے, اس میں ہونے کے باوجود ان لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے. جب وہ ہاتھ کھڑے کر رہے تھے تو ایک بندے کی انا کو تسکین نہیں ہو رہی تھی. وہ ایسے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا, ایسے لوگوں کو گھور کے دیکھ رہا تھا کہ مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس کے انا کی کرچی کرچی ہو رہی. بھائی وہ قرارداد پاس ہوتی اس سے کوئی فرق نہ پڑتا. کیا ذوالفقار علی بھٹو اس اسمبلی کی قرارداد کے پاس کرنے کا کوئی محتاج تھا؟ نہیں تھا. ہمیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے تھا, لیکن ایک بندے کی خسرت, ایک بندے کی انا, ایک بندے کی ضد کی وجہ سے یہ ایوان جو تھا, ایوان
ایک نارمل ایوان چل رہا تھا, اس کا ماحول تلخ. آج بھی ہم بیٹھے, آپ اپنی بات کر رہے ہیں, تنقید کر رہے ہیں, بڑے انداز میں کر رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں. ہم بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کے اوپر تنقید, آپ بھی سنیں گے, ہم ایک دوسرے کو سنیں گے, بڑے انداز میں کریں گے, لیکن اس کے اندر تلخی لانے کی ضرورت نہیں تھی. تو باہر اس کے اوپر جو فاؤنڈیشن بنایا تھا بھٹو صاحب نے, مطلب آج جس تحریک کے اوپر ہم آپ کہتے ہیں نا حق ملکیت, یہ حق ملکیت دی ہوئی بھٹو کی 1974 میں گلگت بلتستان کے اندر سے راجگی کا, صرف راجگی کا خاتمہ نہیں ہوا, راجگی کے خاتمے کے ساتھ ایک نوٹیفیکیشن کیا بھٹو صاحب نے کہ جتنی زمینیں جو گلگت بلتستان کے اندر ہیں وہ آج کے بعد راجوں کی بجائے عوام کی تصرف میں ہوں گی, عوام کی ملکیت میں ہوں گی. مطلب ٹھیک ہے راجہ صاحب, وہ صحیح ہے. تو بہرحال ادھر جو حق ملکیت کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی, وہ اناؤنسمنٹ اس طرح ہوئی کہ چونکہ گلگت بلتستان میں پرنسلی اسٹیٹس تھی, گلگت بلتستان میں راجگی کا نظام تھا, وہ کہ اختیار پورا نہیں تھا ان کے پاس, مطلب 70s میں اختیارات پورے نہیں تھے, پولیٹیکل ایجنٹ کے پاس تھے. تو پولیٹیکل ایجنٹ کے پاس اختیار تھا اور راجگی کا ایک کنسپٹ چل رہا تھا. اس راجگی کے کنسپٹ اور پولیٹیکل ایجنٹ کے کنسپٹ کے اندر چیزیں مکس ہو رہی تھی. تو اس صورت میں بھٹو صاحب نے راجوں کی جو ذاتی جاگیر تھی, ذاتی جاگیر کو اس نے پروٹیکشن دے دی, عوامی جاگیر کو عوام میں منتقل. تو یہ اس زمانے کی سیٹلمنٹ ہے, ریکارڈ کا حصہ ہے, اس کے اندر کوئی مطلب اور بحث نہیں ہو سکتی. بہرحال یہ ہوا, اس کے بعد سے یہ نظام چلتا رہا. خیر, اب وہ قرارداد مسترد ہوئی ہمارے سامنے, ہمیں وہ ریکارڈ کا حصہ رہے گا. مسترد نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن ہو گئی. مسترد ہو گئی نا, کیوں کلاس کرنا, مسترد ہونے سے کیا فرق پڑتا. اب بات یہ تھی کہ ہم پولیٹیکل لوگ, ایک سیاسی جماعت, آپ ایک سیاسی جماعت سے منسلک ہیں, ہم ایک سیاسی جماعت سے منسلک ہیں, ہم ایک نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کا بھی اپنا ایک نظریہ ہے, آپ نے اپنے حساب سے سیاست کرنی, ہم نے اپنے حساب سے سیاست. آپ کو بھی اپنے حساب سے سیاست کرنے کا حق ہے اور ہمیں بھی اپنے حساب سے سیاست کا حق ہے. فتح اللہ نے میرے لیڈر کو ڈاکو کہا. ڈاکو کہنا جرم ہے, ڈاکہ ایک جرم ہے, زنا بھی ایک جرم ہے. زرداری کو کہا تھا, آپ نے زرداری صاحب کو کہا, زنا بھی ایک جرم ہے, ڈاکو بھی ایک تہمت ہے. ایک ہی چیز ہے, دونوں ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, اس میں کوئی مطلب یہ شکل ہے, دونوں گناہ کبیرہ ہے. اب گناہ کبیرہ, یار آپ آپس میں گفتگو نہ کریں نا, امجد صاحب آپ میری طرف مخاطب رہے. چلیں جی. اب سر, اب ایشو یہ ہے تھوڑا سا, اب مسئلہ یہ ہے سر کہ ہم جس قیادت کے ساتھ, جس پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں. ویسے اگر پروسیجر پہ چلے تو بہت زیادہ بہتر ہے. یہ ٹاپک قرارداد سے ہٹ کے ادھر ادھر جا رہے ہیں. نہیں سر, 2 منٹ لگیں گے, 2 منٹ میں کنکلوڈ ہو رہا ہے نا. چلیں جی, کنکلوڈ ہو رہا ہے سر. ہم تو اب بات یہ ہے سر, میں بس اپنی چیزیں کنکلوڈ کروں. میں جس پارٹی میں ہوں, فرض کریں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں. جس پارٹی میں ہوں میں, اس میں کسی منصب کے لیے نہیں ہوں. یہ میں شکر ادا کرتا ہوں, ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہتا ہوں. میں جس پارٹی میں ہوں میں کسی منصب کے لیے نہیں, میں کسی سیاسی فائدے کے لیے اس پارٹی میں نہیں, میں کسی عہدے کے حصول کے لیے پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں ہوں, میں کسی سرکاری نوکری کے لیے پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں ہوں, میں کسی وزارت کے حصول کے لیے بھی پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں ہوں, میں کسی ٹھیکے کے حصول کے لیے بھی پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں ہوں. میں بتاتا ہوں,
मैं क्यों हूं? अमजद सवाल आ साहब गया मेरे कंक्लूजन भाई की तरफ आ तरफ से। लीजिए आप। सर मेरे भाई ने बड़ा जबरदस्त सवाल किया। सर मैं बताता हूं मैं क्यों हूं, मैं क्यों हूं, मैं पीपल्स पार्टी में क्यों हूं, मैं पीपल्स पार्टी में क्यों हूं, मैं पीपल्स पार्टी में इसलिए हूं कि मेरे आबा व अजदाद इस पार्टी में, मेरे आबा व अजदाद इस पार्टी में थे और मैं उन आबा व अजदाद के नक्श कदम पे इस पार्टी में। बिल्कुल आप जो मर्जी कहें। बस मैं अपने बुजुर्गों के नक्श कदम पे हूं, अब इस पार्टी में हूं। मैं ये कहना चाहता हूं हमने शाख गुल नहीं छोड़ी है, हमने शाख गुल नहीं छोड़ी है, हमने काफिला भी नहीं बदला, हमने काफिला भी नहीं बदला, हम मंजिल से भी कभी बाज नहीं आएंगे, हमने रहनुमा भी नहीं बदला। हमें फख्र है, हमें फख्र है, हमें फख्र है, हम एक ऐसे शख्सियत के नजरिए के साथ खड़े हैं जो पाकिस्तान की बका का ज़ामिन है, बका का ज़ामिन, जिसने पाकिस्तान खप्पे का। हम एक ऐसे शख्स के नजरिए के साथ खड़े जिसने पाकिस्तान खप्पे कहा। हम किसी ऐसे शख्सियत के साथ, किसी ऐसे नजरिए के साथ, किसी ऐसे सियासी मदारी के साथ खड़े नहीं हैं जो मेड मॉन्क है। आज के दौर का मेड मॉन्क, आज के दौर के मेड मॉन्क के साथ हम नहीं खड़े, हम सियासी नजरिए के साथ खड़े। आपको थोड़ा सा रशियन हिस्ट्री को थोड़ी पढ़नी चाहिए। रशियन हिस्ट्री में 1901 से 1915 तक एक अजीब सा कैरेक्टर रशियन हिस्ट्री में रहा। वो निकोलस II के दौर की शहंशाही का दौर था। उसके दौर में उसकी जो क्वीन थी, उसके यहां बेटे नहीं होते थे। उसका चौथे नंबर पे एक बेटा पैदा हुआ, उसको एक बीमारी थी, उस बीमारी का इलाज किया था। एक पढ़ी लिखी कौम ही रास्पुटिन को फॉलो कर रही थी। उस वक्त की तमाम खवातीन रास्पुटिन को फॉलो कर रही थी। उस वक्त के तमाम पढ़े लिखे लोग रास्पुटिन को फॉलो कर रहे थे। आज भी यही हो रहा है। रास्पुटिन के साथ जो कुछ हो रहा था, रास्पुटिन जो कुछ कर रहा था, यही इमरान खान कर रहा है आज। आप आगे आते हैं। अमजद साहब कंक्लूजन की तरफ आ जाइए, जल्दी खत्म करें। अब पूरा ऐवान का वक्त जाया कर रहे हैं एक उस पे। मैं थोड़ा सा कंक्लूड करता हूं इसको। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, तारीख गवाह रहेगी ना, तारीख गवाह रहेगी, तारीख फैसला करेगी। हमारा और आपका फैसला तारीख करेगी। अगर हम हक के साथ खड़े हैं तो तारीख हमें हक के साथ खड़े होने को साबित करेगी। वो तारीख आपके ऊपर भी साबित करेगी कि अगर आप हक के साथ खड़े हैं तो तारीख आपको अप्रिशिएट करेगी बाद में आने वाली नस्लों के सामने। और तारीख रिकॉर्ड का हिस्सा होगा कि आप एक मेड मॉन्क के साथ खड़े हैं तो तारीख को जवाबदेह होंगे, आपके औलाद जवाबदेह होंगे उस वक्त। आज भी होता है ना कि 1972 70-72 में पीपल्स पार्टी के साथ कौन था, चमचा पार्टी के साथ कौन था। आज भी आप तो सुनते हैं चीजों को। उस वक्त जो चमचा पार्टी के साथ था उसको बुरा तस्वुर किया जा रहा था। उस वक्त जो पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा होता था उसको अवाम का मतलब हामी तस्वुर किया जाता था। ये हर दौर में खैर और शर होता है। ये दुनिया के वजूद में आने के बाद से आज तक जिसको आप खैर समझते हैं वो शर के अंदर लिपटा हुआ है।